السلام علیکم۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے اور آزادی کا واقعہ۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام، تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ اور ابن عبد البر کی کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں مفصلاً مذکور ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایک حبشی نسل غلام تھے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنہیں آزاد کیا تھا۔ امیہ بن خلف جو بنو جمح کے سرداروں میں سے ایک تھا، اس کے گھر میں آپ غلام تھے۔ آپ کے والد بھی غلام تھے، والدہ بھی غلام تھیں، اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حمامہ ابرہہ شاہ حبش کی، یعنی جو گورنر تھا یمن کا، حبشی گورنر، اس کی بیٹی تھیں۔ تو اس لحاظ سے آپ کو حبشی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی ولادت تو مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ تو جب آپ رضی اللہ عنہ تقریباً 30 سال کے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا، اور اللہ رب العزت نے سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے بعد غلاموں میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ لیکن اسلام قبول کرتے ہی امیہ بن خلف اور اس جیسے دوسرے مغرور سرداروں نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح کی اذیت اور آزمائش کے لیے تختہ مشق بنا لیا، حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے سینہ مبارک پر انہیں زمین پر تپتی ریت پر پیٹھ کے بل لٹا کر سینہ مبارک پر گرم پتھر رکھے جاتے تھے۔ انہیں نوجوان لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا جو انہیں گھسیٹتے پھرتے تھے۔ اس کے باوجود سیدنا بلال رضی اللہ عنہ صرف احد احد کی آواز لگاتے تھے، یعنی اللہ ایک ہے۔ انہیں مختلف مراعات کی پیشکش کی گئی کہ اسلام چھوڑ دو تو یہ کر دیں گے، اسلام چھوڑ دو تو وہ کر دیں گے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ سب کے جواب میں احد احد کی ہی صدا لگاتے تھے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کو ختم فرما دیا، اور ایک دن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پیغام لے کر امیہ بن خلف کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ ابو بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بلال کو آزاد کر دو، اس کے بدلے جو قیمت مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو امیہ بن خلف ایک تاجر ذہنیت کا آدمی تھا، اس نے کہا میں آپ کے 2 رومی غلام لوں گا، اور بلال کو 2 رومی غلام بھی دیں، 40 اوقیہ یعنی تقریباً 200 درہم حساب سے بنتا ہے چاندی، وہ بھی دیں، پھر میں بلال کو دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیے۔ 2 رومی غلام خوبصورت، یورپین زمانے میں بر اعظم یورپ کے اکثر حصے کو اور ایشیا کے مغربی حصے کو روم کہا جاتا تھا، تو رومی غلام 2 لیے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بدلے ان رومی غلاموں کو امیہ کے حوالے کیا، 40 اوقیہ یعنی تقریباً 200 درہم اس حساب سے وہ بھی دیے، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر ساتھ جانے لگے۔ تو امیہ نے کہا کہ آپ نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا تمہیں نہیں پتہ، الحمدللہ میں نے بہت فائدے کا سودا کیا، اللہ کی رحمت کو میں نے وہ کیا، اللہ کی رحمت کا مستحق بناؤں، تمہیں نہیں پتہ۔ یہ بات حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ نے اتنا سارا مال خرچ کر دیا ایک انسان کو آزاد کرانے میں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے بھی اسی نرمی سے فرمایا کہ آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، انشاءاللہ آپ کلمہ پڑھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا میں نے کتنا نفع کا سودا کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ خبر ہوئی، تو آپ نے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ یہ اس سعادت میں مجھے بھی شریک کرنے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد سن کے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عرض کیجیے حضور، بالکل لبیک و سعدیک۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر لائے، انہیں نہلانے دھلانے کا انتظام کیا، کھانا کھلایا، آرام کرنے کے لیے بٹھایا۔ جب وہ تازہ دم ہو گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلال اب آپ آزاد ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی آزادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیشکش فرمائی کہ اگر آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس وقت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ
وفات تک، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی، اس وقت تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص کی حیثیت سے رہے۔ یہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی قبول اسلام سے لے کر آزادی اور پھر خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچنے تک کا واقعہ۔ اللہ حافظ۔